بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ مردوں اور عورتوں میں سے بعض کو اللہ نے بعض پہ فضیلت دی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ مردوں کو عورتوں پہ فضیلت اس لحاظ سے ملی کہ ان میں انتظامات کرنے کے، گھر کے معاملات چلانے کے، یہ اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہے ان کو، اور ایک مدبر اور منتظم بنایا ہے اس کو، اور اسی طرح خرچہ وغیرہ جو بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اس پہ ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے مردوں کو اللہ نے عورتوں پہ نگران مقرر کیا ہے۔ فالصالحات، ہاں عورتوں میں سے جو نیک ہوتی ہیں، اور نیک عورتوں کی اللہ رب العزت کچھ صفات بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہاں بہت مقام رکھتی ہیں۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو اللہ کے ہاں نیک ہیں؟ قانتات، فرما بردار عورتیں، خاندوں کی فرما برداری کرنے والی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، خاندوں کی عدم موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی جن کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، ہاں ان کے مقابلے میں وہ عورتیں، یعنی یہ تو تھی اچھی عورتیں، نیک عورتیں، لیکن وہ عورتیں جن کی مخالفت اور جن کی سرکشی جو ہے اس سے تم ڈرتے ہو، نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، نافرمانی میں بہت آگے جا کے وہ سرکش بن جاتی ہیں، تو فعظوہن، ان کو سمجھایا کرو، ان کو نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کو اپنے بستروں میں الگ کر دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھتی، بعض عورتیں ہوتی ہیں بڑی ضدی قسم کی، اور نافرمانی ہی نافرمانی، بس اپنی ہی منانی، اپنی ہی مرضی کرنی، خاوند کو کوئی حیثیت دیتی نہیں ہے، بولتی ہیں سامنے، تو ایسی عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں پہلے ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتی تو ان کے بستر الگ کر دو، پھر بھی اگر اس سے بڑھ کے کوئی ان کو دوا دینی پڑے تو پھر ان کو تھوڑا بہت مار بھی سکتے ہو، لیکن اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کوئی حدیں مقرر کر دی ہیں کہ مارتے وقت اس بات کا خیال کرنا ہے کہ نہ چہرے پہ مارو اور نہ ایسا مارو کہ اس سے ہڈیاں ننگی ہو جائیں، یعنی اس طرح زیادہ مارنا جو ہے اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع کیا تھا۔ تو فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری تابعداری اور فرما برداری میں آ جاتی ہیں، اطاعت کرنے پہ آمادہ ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں اب ٹھیک ہے ہم بات مانیں گی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پہ کوئی مزید آگے کوئی حربہ نہ سوچو، کوئی مزید ان کو سزا دینے کا نہ سوچو، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بہت بڑے ہیں، بلند و بالا ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خطرہ پیدا ہو جائے کہ دونوں میں یہ اختلاف، یہ جھگڑے یہ ختم نہیں ہوں گے، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے نہیں ختم ہوں گے، تو پھر آخری حل کیا ہے؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ثالث جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو اور ایک ثالث لڑکی والوں کی طرف سے ہو، ثالث مقرر کر لیے جائیں جو دونوں کی بات سنیں، مرد کی بھی عورت کی بھی، دونوں کی گفتگو سنیں، تیسری پارٹی ایک دونوں طرف سے، وہ دونوں کی بات سن کے پھر فیصلہ کریں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ مرد اور عورت میاں اور بیوی اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کر دے گا، اگر وہ اصلاح چاہتے نہیں، دونوں ہی
اس لڑائی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ان کا کوئی حل نہیں نکلے گا. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی چلو تیسرا آ کے ہماری صلح کرا دے، کوئی یہ حل نکال دے ہمارا، تو پھر یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان صلح کا اور صلح صفائی جو ہے وہ پیدا کر دے گا، سلوک پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والے، خوب خبر رکھنے والے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی. وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ بھی. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ایسے ہمسائے کے ساتھ جو ہمسایہ بھی ہے اور قریبی رشتہ دار بھی ہے. بعض ایسے ہمسائے ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. والجار الجنب، اور ایسا ہمسایہ جو رشتہ دار نہیں، ویسے ہی ساتھ رہتا ہے، رشتہ دار نہیں ہے آپ کا لیکن ہے ہمسایہ، اس سے بھی اچھا سلوک کرو. والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی، مطلب یہ کہ آپ کہیں کام کرتے ہیں دکان پہ تو آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ بھی کام کرتا ہے تو وہ بھی آپ کا وقتی ساتھی بن جاتا ہے، آپ کے ساتھ وہ ڈیوٹی کرتا ہے. کہیں دفتر میں آپ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے سارا دن کام کرتا ہے. صرف سفر پہ نکلے ہیں تو سفر پہ آپ کا کوئی ساتھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ جو تمہاری ملکیت میں ہیں، غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو اور غرور اور گمنڈ میں رہنے والا ہو. ایسا شخص اللہ کو اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو دوسروں کو اہمیت نہ دے، دوسروں کی قدر نہ کرے، دوسروں کی عزت کا خیال نہ کرے اور اس میں تکبر آ جائے، ایسے انسانوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخیل ہیں. ویأمرون الناس بالبخل، خود بھی بخیل ہیں اور کوئی خرچ کرنے لگے اس کو بھی کہتے ہیں کہ کیوں خرچ کرتا ہے، سارا ختم ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، نہ کیا کر اتنا، تجھے آپ ضرورت نہیں ہے. دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، بخیل بناتے ہیں، کنجوس بناتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو دیا ہوا ہے نا اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. کئی لوگ ایسے دیکھیں ہم نے، پیسہ بڑا ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتے، کوئی مانگ لے گا، دوسروں کو یہی بتاتے رہتے ہیں نہیں یار کاروبار ہی کوئی نہیں، حالات ہی کوئی نہیں، بس کہ کوئی ماڑا بندہ مانگ نہ لے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے ان کو فضل دیا ہوا ہے، مال دیا ہوا ہے، اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا صحابی نے کہ اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے تو اے اللہ کے رسول کیا یہ اچھا لباس پہننا اور اچھا جوتا پہننا یہ تکبر میں آ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا اگر اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہے، مال دیا ہوا ہے، اس کے پاس فراوانی ہے تو اس کو اچھا لباس پہننا چاہیے، اس کو اچھا جوتا پہننا چاہیے. کیوں؟ کہ اس کو اللہ رب العزت نے جو دیا ہے جب وہ اس کو ظاہر کرے گا، اللہ کی نعمت دوسروں کے سامنے ظاہر کرے گا کہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے تو اللہ خوش ہوگا. جس طرح کوئی شخص ہمیں کوئی گفٹ کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی کپڑے دیتا ہے کہ یہ آپ پہن لیں، ہم جب پہنیں گے تو وہ دے کے خوش ہوگا کہ میں نے اس کو تحفہ دیا تھا، اس نے پہنا ہوا ہے، اس کو دے کے خوشی ہوگی. تو اسی طرح اللہ رب العزت کو بھی خوشی ہوتی ہے اس بات میں کہ میں نے بندے کو یہ نعمت دی، یہ اس کو مال دیا، اس کو فراوانی دی، یہ میری نعمت جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بتاتا ہے دیکھو جی اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوتی ہے. جو لوگ چھپا جاتے ہیں اللہ کے فضل کو، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے بخل کرنے والے، لوگوں کو بخیلی کا درس دینے والے اور اللہ کے دیے کو چھپا چھپا کے رکھنے والے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے.
والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اب اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی تھوڑا بتا دیا جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن کرتے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بخیل نہیں ہے، وہ خرچ کرتے ہیں لیکن کرتے دکھاوے کے طور پہ ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان بھی نہیں۔ جس کا اللہ پہ ایمان ہو اور آخرت پہ ایمان ہو وہ ایسا نہیں کرتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھ لینا ہے، سزا دینی ہے اس کی۔ تو اگر اللہ پہ اس کا صحیح ایمان ہو، آخرت پہ صحیح ایمان ہو، تو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اگر کمزور ایمان ہے، کچا ایمان ہے، تو پھر مومن بھی ایسا کر لے گا، مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ اللہ اور آخرت پہ صحیح ایمان نہیں رکھتے، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا شیطان دوست ہو جائے تو وہ کوئی اچھا دوست نہیں، بہت برا دوست ہے۔ یعنی انسان ایسے تب کرتا ہے جب شیطان اس کا دوست بن کے اس کو ایسے وسوسے ڈال کے اس کے اجر ضائع کرنا چاہتا ہے۔ شیطان جو ہے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو فلاں بھی دیکھ رہا ہے، فلاں بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے دل میں ریاکاری ڈالتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ کہے گا اس کو جو یہ نیکی کر رہا ہے اس کی میں ضائع کر دوں، اس کو میں کوئی اجر نہ ملنے دوں قیامت کے دن۔ تو یاد رکھیں ایسا شیطان کرواتا ہے اور وہ کوئی اچھا دوست نہیں، بہت برا دوست ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا ہے ان لوگوں کو اگر یہ اللہ پہ صحیح ایمان لے آئیں، آخرت پہ صحیح یقین رکھ کے خرچ کریں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ کے راستے میں خرچ کریں جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تو ان کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ یہ کتنا ان کو میں نے دیا ہوا ہے، کتنا خرچ کر رہے ہیں، کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العزت ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کرے گا، یضاعفها، اللہ اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتا رہے گا، دگنا چگنا کئی گنا اللہ قیامت کے دن بڑھا کے اس کو اجر دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے مزید بھی اجر دے گا، اس کی نیکی کو بھی بڑھا دے گا اور مزید اپنے پاس سے اور بھی اجر اللہ عطا کرے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری امتوں سے پوچھیں گے، جب اللہ کہیں گے تم اتنی نافرمانیاں کیوں کرتے رہے، تم کیوں ایسے نافرمان رہے، تمہارے پاس میرے پیغمبر آئے تھے، انہوں نے آ کے تمہیں سمجھایا تھا، تمہیں بتایا تھا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہیں گے نہیں جی ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی گواہ ہے تو لاؤ، ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا۔ اللہ پیغمبروں کو بلا لیں گے، ہر امت کا پیغمبر آ کے گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے اپنی امت کو یہ سارا کچھ سمجھایا تھا، اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ جب سارے پیغمبر اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں کو سمجھایا تھا، تو پھر بھی نافرمان لوگ جو ہیں وہ تھوڑا ڈٹے رہیں گے اپنی بات پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس بات کی گواہی دیں گے یا اللہ میں گواہ ہوں تیرے پیغمبروں نے اپنی امتوں کو ہر بات بتائی تھی، صحیح اور غلط رستہ بتایا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قیامت کے دن ایک اعزاز بھی ملے گا، ایک مقام ملے گا۔ اللہ پوچھیں گے آپ کو کیسے پتا ہے کہ انہوں نے اپنی امتوں کو دعوت دی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں نے اے اللہ تیری کتاب میں پڑھا تھا، تیری کتاب میں یہ سب کچھ لکھا ہے کہ فلاں پیغمبر نے اپنی امت کو تبلیغ کی، فلاں پیغمبر نے اپنی امت کو تبلیغ کی، یہ سارا کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ہر پیغمبر کیا کہتا رہا ہے؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ تو پھر بھی اگر وہ شرک کرتے رہے ہیں تو پیغمبروں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن نازل آپ پہ ہوا ہے اور پڑھوں میں اور سنیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے آپ مجھے سنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نیچے بیٹھ گئے، تو کہتے ہیں کہ میں نے سورہ النساء شروع کر دی، پڑھتے 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 جب اس آیت پہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بس کر دے اب۔ تو جب آپ نے مجھے روکا میں نے نگاہ اٹھا کے آپ کے چہرے پہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، خوشی سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ آیت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ سارے نبیوں پہ آپ کو گواہ بنا دیا جائے گا، تو آپ کو نبیوں پہ ہی نہیں امتوں پہ بھی گواہ ہو ساتھ ہوں گے کہ ان امتوں کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت پہ ایک گواہ کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ہم ان سب کے اوپر گواہ بنائیں گے، یہ آپ کے لیے بڑے اعزاز کا مقام ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اس دن یہ کافر خواہش کریں گے، یہ لوگ خواہش کریں گے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کیا خواہش کریں گے؟ لو تسوا بہم الارض، کاش ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے، زمین پھٹے، یہ زمین کے اندر جائیں، اوپر سے زمین بند ہو جائے اور زمین میں ان کو دفن کر دیا جائے، دنسا دیا جائے، اللہ کے سامنے پیش ہو کے جواب نہ دینا پڑے۔ قیامت کے دن یہ خواہش کریں گے کاش آج ہمیں زمین اپنے اندر چھپا لے، ہمیں اللہ کے سامنے حساب نہ دینا پڑے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، ہر بات اللہ ان سے پھر پوچھ لے گا اور ان کو بتانا پڑے گی۔ پہلے جھوٹ بولیں گے، پھر ان کے منہ بند کرا دیے جائیں گے، مور لگ جائے گی منہ پہ، ان کے اعضاء بول کے بتائیں گے کہ یا اللہ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔